مجھے انسان کا خون چاہیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا، میں نے جو چیز صرف 500 روپے میں خریدی تھی وہ اب میری بیوی کی جان مانگ رہی تھی، اور وہ چیز اسی کمرے میں موجود تھی۔ جو میں نے صرف 500 روپے دے کر خریدی تھی اب مجھے مارنے آ رہی تھی۔ میرا نام فہد ہے اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں نے بیانگی خریدی تھی۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ بیانگی کیا ہوتی ہے تو غور سے سن لیجئے۔ بیانگی کیا ہے؟ بیانگی ایک آتما ہوتی ہے، کالے جادو سے بنائی گئی ایک روح۔ تانترک لوگ اسے بیچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کو امیر بنا دے گی، آپ کے دشمنوں کو برباد کر دے گی، آپ کی ہر مراد پوری کر دے گی، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات صرف 3 ہفتوں میں سمجھ آ گئی تھی، اور آج رات آخری رات ہے، کیونکہ بیانگی اب میرے کمرے میں ہے، میرے بالکل سامنے کھڑی ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں اور میں ہل بھی نہیں پا رہا۔ خوفناک پس منظر موسیقی چینل انٹرو اردو انگیجنگ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ اور اب سن رہے ہیں آدھی رات کہانیاں یوٹیوب چینل۔ دوستو، میں اب سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ براہ کرم کہانی کو مکمل دیکھا کریں۔ اگر کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں مزید ایسی خوفناک کہانیاں لانے کا حوصلہ دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 3 ہفتے پہلے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ 3 ہفتے پہلے فہد کا کپڑوں کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پچھلے 6 مہینوں سے جیسے اس کی قسمت ہی پلٹ گئی تھی۔ جو گاہک روز آتے تھے وہ اب مہینوں نظر نہیں آتے تھے۔ جو مال منگواتا تو راستے میں خراب ہو جاتا یا پھر گاہکوں کو پسند نہیں آتا۔ پھر ایک کے بعد ایک مصیبت آنے لگی۔ پہلے بجلی کا بل دگنا آ گیا، پھر دکان کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا، پھر سب سے بڑا گاہک مال واپس کر گیا، اور پھر بینک سے قرض کی قسط کا نوٹس آ گیا۔ اوپر سے فہد کی بیوی عائشہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر ہفتے ڈاکٹر کے چکر، دوائیوں کا الگ خرچ۔ فہد کی راتوں کی نیند الفاڑ گئی تھی۔ وہ سوچتا رہتا تھا، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو سب ٹھیک تھا۔ کامران سے ملاقات۔ ایک شام جب فہد دکان بند کر کے باہر نکلا تو سامنے کامران کھڑا تھا۔ کامران اس کا پرانا دوست تھا، دونوں ساتھ بڑے ہوئے تھے، لیکن 5 سال پہلے کامران کا حال بھی بہت برا تھا۔ قرض میں ڈوبا ہوا، گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن آج کامران کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی تھی، نئے کپڑے تھے اور پیچھے ایک چمچماتی گاڑی کھڑی تھی۔ فہد نے حیرانی سے پوچھا، یار کامران، یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو 5 سال پہلے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ کامران مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب تھا، کچھ چھپا ہوا، کچھ خوفناک راز کی بات۔ کامران نے ادھر الفادیر دیکھا اور فہد کو ایک گلی میں لے جا کر آہستہ آواز میں بولا، فہد تو میرا بچپن کا دوست ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، لیکن یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ کیا بات ہے؟ فہد نے پوچھا۔ کامران کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ میں نے ایک تانترک سے بیانگی خریدی تھی۔ فہد چونک گیا۔ بیانگی؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ کامران نے کہا، بیانگی ایک روح ہے فہد، ایک بہت طاقتور روح۔
کالے جادو سے بنائی جاتی ہے۔ جو بھی اسے رکھتا ہے اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، دشمن برباد ہو جاتے ہیں، ایسا پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ میں نے 3 سال پہلے اسے خریدا تھا، آج میرا حال دیکھ لے۔ فہد نے ہنسنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن کامران کے چہرے پر کوئی مذاق نہیں تھا، وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ کلف ہینگر پارٹ 1 اینڈ۔ کامران بولا، میں بھی یہی سوچتا تھا فہد، لیکن جب تک خود نہیں دیکھے گا تب تک یقین نہیں آئے گا۔ ایک بار میرے گھر آ جا، میں تجھے دکھاتا ہوں۔ فہد نے انکار کر دیا، لیکن اس کے دل میں ایک بیج بو دیا گیا تھا، لالچ کا۔ کی زندگی برباد ہو چکی تھی، کاروبار تباہ، بیوی بیمار، اور ہر دروازہ بند۔ اور پھر اس کے دوست کامران نے ایک نام لیا تھا، بایانگی، ایک ایسی روح جو انسان کو امیر بنا دیتی ہے، لیکن اس کی قیمت کوئی نہیں بتاتا۔ ہلکی خوفناک پس منظر موسیقی، کالا پہاڑ کا سفر۔ اگلی صبح فہد کا دل بہت بے چین تھا۔ رات بھر وہ کروٹیں بدلتا رہا، کامران کی باتیں بار بار اس کے دماغ میں گونجتی رہیں۔ ایک بار آ کر دیکھ لے فہد۔ آخرکار فہد نے فیصلہ کر لیا، وہ کامران کے ساتھ شہر سے باہر ایک سنسان راستے پر نکل پڑا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی گئی، آبادی کم ہوتی چلی گئی، درخت گھنے ہوتے گئے، اور موبائل کا سگنل آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کامران نے آہستہ سے کہا، بس آگے کالا پہاڑ ہے۔ کالا پہاڑ گاؤں، وہ ایک عجیب سا گاؤں تھا۔ نہ کوئی بچہ باہر کھیلتا ہوا، نہ کوئی عورت دروازے پر۔ گھروں کی دیواریں کالی اور میلی تھیں، جیسے برسوں سے سورج کی روشنی نہ دیکھی ہو۔ جیسے ہی گاڑی رکی، ایک بوڑھی عورت ان کے قریب آئی۔ اس کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ بوڑھی عورت نے فہد کو دیکھا اور کانپتی آواز میں بولی، واپس چلے جاؤ بیٹا، جو اس پہاڑ پر جاتا ہے وہ تو امیر بن کر لوٹتا ہے، یا پھر لوٹتا ہی نہیں۔ فہد نے پوچھا، یہاں بابا شمس کہاں ملیں گے؟ یہ سن کر بوڑھی عورت کا رنگ الفاڑ گیا۔ وہ شیطانوں سے بات کرتا ہے، وہ روحیں بیچتا ہے، وہ انسانوں کی قسمت کھا جاتا ہے۔ کامران نے فوراً بات کاٹ دی اور فہد کو بازو سے پکڑ کر آگے لے گیا۔ ٹوٹا ہوا مندر، کالا پہاڑ کے بیچوں بیچ ایک پرانا ٹوٹا ہوا مندر تھا۔ دروازے پر کالی راکھ جمی ہوئی تھی، اور اندر سے اگربتی کی تیز بو آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ مندر کے بیچ ایک شخص بیٹھا تھا، لمبے بال، سرخ آنکھیں، چہرے پر خون جیسا تلک۔ یہ تھا بابا شمس۔ بابا شمس کا خوفناک انٹرو۔ بابا شمس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، آ گئے آخرکار۔ لالچ انسان کو یہاں تک لے ہی آتا ہے۔ فہد چونک گیا۔ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ بابا شمس ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو سیدھی دل میں اترتی تھی۔ میں سب جانتا ہوں، تمہاری بیوی کی بیماری، تمہارا قرض، اور تمہاری بے بسی۔ فہد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بایانگی کا ڈبہ۔ بابا شمس اٹھا
और एक कोने से लोहे का एक छोटा सा डब्बा उठाया। डब्बे पर अजीब निशान बने हुए थे और वो गैर मामूली हद तक ठंडा था। बाबा शम्स बोला, ये है बायानगी, एक भूखी रूह, बहुत ताकतवर, बहुत खतरनाक। फहद ने हिम्मत करके पूछा, इसकी कीमत क्या है? बाबा शम्स की आंखें चमक उठीं। 500 रुपए। फहद हैरान रह गया। बस? बाबा शम्स ने गहरी आवाज में कहा, पैसे इसकी कीमत नहीं, इसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता अदा होती है। खतरनाक शर्तें। बाबा शम्स ने शर्तें बताएं। एक, हर रात 12 बजे बायानगी को खाना देना होगा। शुरू में गोश्त। 2, डब्बा कभी खोलना नहीं। 3, किसी को इसके बारे में ना बताना। 4, अगर बायानगी भूखी रही तो वो मालिक से खुद खाना लेगी। ये सुनते ही फहद के हाथ कांप गए, लेकिन लालच ने डर पर काबू पा लिया। वापसी। घर आकर फहद ने डब्बा स्टोर रूम में रख दिया। रात के ठीक 12 बजे उसने एक प्लेट में चिकन रखा और कांपते हाथों से डब्बे के सामने रख दिया। और फिर एक अजीब सी आवाज आई, खुरच, खुरच। फहद की सांस रुक गई। सुबह का मंजर, क्लिफहैंगर। अगली सुबह फहद हिम्मत करके स्टोर रूम में गया। प्लेट खाली थी, चिकन गायब था, सिर्फ एक साफ की हुई हड्डियां फर्श पर पड़ी थीं और दीवार पर नाखूनों के गहरे निशान थे। पार्ट 2 एंड। फहद नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। बायानगी अभी जागी थी कि फहद बायानगी को घर ले आया था और पहली ही रात गोश्त गायब था, सिर्फ हड्डियां बची थीं। लेकिन फहद नहीं जानता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दिल की धड़कन जैसी हल्की मौसीकी, किस्मत का पलट जाना। अगले ही दिन फहद की जिंदगी में अजीब तब्दीली आने लगी। वही दुकान जहां दिन भर एक गाहक नहीं आता था, अचानक रश लग गया। एक के बाद एक ऑर्डर, केश ही केश। 2 दिन में वो रकम आ गई जो पिछले 6 महीनों में नहीं आई थी। फहद हैरान था, लेकिन खुश भी। उसने दिल में कहा, शायद कामरान ठीक कहता था। अजीब वाकयात। लेकिन खुशी के साथ साथ कुछ अजीब चीजें भी होने लगीं। दुकान के शटर पर रात को नाखूनों के निशान। गाहकों का कहना, यहां से अजीब बदबू आती है। फहद को अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। जब वो मोड़कर देखता तो कोई नहीं होता। रात 12 बजे। हर रात फहद ठीक 12 बजे बायानगी को खाना देता। पहले मुर्गी, फिर बिक्री का गोश्त। हर बार खाना गायब और हर बार दीवारों पर नए खराशों के निशान। एक रात फहद ने हिम्मत की और दरवाजे की दर्ज से अंदर झांका। पहली झलक उसने जो देखा, इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। कमरे के कोने में एक काली परछाई थी, लंबे बाल, उल्टी मुड़ी गर्दन और सुर्ख जलती आंखें। वो गोश्त नहीं खा रही थी, वो चाट रही थी। फर्श पर फैला हुआ ताजा खून। फहद का जिस्म सुन्न हो गया। पहली आवाज अचानक
वो परछाई रुकी और कमरे में एक भारी करख्त आवाज गूंजी। ये काफी नहीं है, फहद कांपते हुए बोला। काफ? क्या? वो आवाज फिर आई। मुझे ये गोश्त नहीं चाहिए, मुझे खून चाहिए। फहद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जानवरों का खून। अगले दिन फहद ने कस्साब से जानवर का ताजा खून लिया। रात 12 बजे वो खून का प्याला डब्बे के सामने रखा। इस रात चीखों की आवाज आई, ऐसी चीखें जो इंसान की नहीं हो सकती थीं। सुबह दीवारें खून से लिथरी हुई थीं और बयानगी और ज्यादा ताकतवर लग रही थी। खतरनाक वार्निंग। इसी रात बयानगी ने कहा, याद रख, मैंने तुम्हें अमीर बनाया, अब तुम मेरी भूख समझो, वरना मैं खुद लेने आऊंगी। फहद जान गया था वो एक दलदल में फंस चुका है। आयशा का खौफ। आयशा ने फहद से कहा, ये घर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कोई हमें देखता है। इसी रात आयशा ने चीख मारी। जब फहद कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कमरे की छत पर उल्टे हाथों के निशान और आईने पर खून से लिखा था, अगला तुम्हारा है। पार्ट 3 क्लिफहैंगर। फहद कांपते हुए बोला, ये क्या चाहती है? और उसी लम्हे वही भारी आवाज आई, अब मुझे इंसान का खून चाहिए। पार्ट 3 एंड। अब खेल बदल चुका था। बयानगी की नजर फहद के घर वालों पर थी। साफ लफ्जों में कह दिया था, अब मुझे इंसान का खून चाहिए। और आईने पर लिखा था, अगला तुम्हारा है। धीमी, खौफ पैदा करने वाली मौसीकी। रात का सन्नाटा। इस रात घर में अजीब खामोशी थी। ऐसी खामोशी जैसे दीवारें भी सांस रोक कर सुन रही हों। फहद बिस्तर पर बैठा था। आयशा की आंखों में खौफ था। आयशा दबी आवाज में, फहद, मुझे लगता है वो आज आएगी। फहद ने झूठा हौसला दिया, नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका दिल जानता था आज कुछ होने वाला है। घड़ी ने 12 बजाए। टुक टुक टुक। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए हुआ, अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पर्दे खुद बखुद हिलने लगे, दरवाजे चरचुराने लगे और फिर किचन की लाइट खुद ऑन हो गई। कदमों की आवाज, धप धप धप। नंगे कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी। आयशा ने फहद का हाथ जोर से पकड़ लिया। वो आ रही है। फहद उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। बयानगी का मुकम्मल रूप। दरवाजा खुलते ही वो सामने थी। अब वो सिर्फ परछाई नहीं थी, जले हुए चेहरे वाली औरत, बाल जमीन पर बिखरे हुए, आंखें सुर्ख नहीं बल्कि चमकती हुई। इसके मुंह से खून टपक रहा था। वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं हो सकती। खूनी मुतालबा? वो बोली, आवाज जैसे कई रूहें इकट्ठी बोल रही हों। तुमने वादा किया था फहद, तुम मुझे भूखा रख रहे हो। फहद चीखा, मुझे मार लो, इसे छोड़ दो। बयानगी हंसी और उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। नहीं, कुर्बानी वो देगा जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। हमला। अचानक बयानगी गायब हुई।
اور اگلے ہی لمحے عائشہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے ناخن عائشہ کی گردن میں دھنس گئے۔ عائشہ کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ خون فرش پر بہنے لگا۔ فہد نے چیختے ہوئے بایانگی پر حملہ کیا، لیکن اس کا ہاتھ اس کے جسم سے گزر گیا جیسے دھواں ہو۔ ہسپتال کا منظر، عائشہ بے ہوش تھی، گردن پر گہرے نشان۔ ڈاکٹر کی آواز، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ فہد کے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، اگلی بار میں مکمل آؤں گی۔ فیصلہ۔ ہسپتال کے باہر فہد زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اسی وقت ایک بوڑھی آواز آئی، اگر بایانگی جاگ چکی ہے تو اسے صرف وہی روک سکتا ہے جس نے اسے باندھا تھا۔ فہد نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک سفید داڑھی والا بزرگ تھا۔ نیا کردار، بابا شمس۔ بزرگ نے کہا، میرا نام بابا شمس ہے، اور اگر تم نے دیر کی تو اگلی لاش تمہارے گھر سے اٹھے گی وار۔ فہد نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا عائشہ بچ جائے گی؟ بابا شمس نے کہا، بچ سکتی ہے، لیکن اس کی قیمت خون سے بھی زیادہ ہوگی۔ موت کے بیچ لٹکی ہوئی تھی، اور بابا شمس نے کہا تھا، اسے بچایا جا سکتا ہے، مگر قیمت خون سے بھی زیادہ ہوگی۔ انتہائی دھیمی، منتر جیسی موسیقی و بابا شمس کا خوفناک انکشاف۔ ہسپتال کے باہر بابا شمس نے فہد کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، جس بایانگی کو تم نے خریدا ہے وہ عام روح نہیں۔ فہد کانپتے ہوئے، پھر وہ کیا ہے؟ بابا شمس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ ایک عورت تھی، ایک زندہ عورت۔ بایانگی کی کہانی، سالوں پہلے کالے پہاڑ کے جنگل میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا نام زرینہ تھا۔ گاؤں کے تانترکوں نے اسے دولت کے لالچ میں قربانی کے لیے چانا۔ زرینہ کو زندہ جلا دیا گیا، مگر اس کی روح مرنے سے انکار کر گئی۔ بابا شمس بولے، جب روح نفرت میں میرے تو وہ بایانگی بن جاتی ہے۔ سب سے خوفناک سچ۔ بابا شمس نے فہد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بایانگی صرف گوشت یا خون سے نہیں پلتی، وہ پلتی ہے لالچ سے، اور تمہارا لالچ اسے طاقت دیتا رہا۔ فہد زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخری راستہ، بابا شمس نے کہا، دو ہی راستے ہیں۔ پہلا، عائشہ کو قربان کر دو، اور بایانگی ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہے گی۔ دوسرا، تم خود اس کی جگہ لو۔ فہد نے چونک کر دیکھا۔ میں؟ بابا شمس نے اس بات میں سر ہلایا، جس نے بایانگی کو پالا وہی اسے ختم کر سکتا ہے۔ رسم اختتام۔ اسی رات بابا شمس فہد کو کالے پہاڑ لے گئے۔ وہی پرانا مندر، وہی جلنے کی بدبو۔ زمین پر خونی دائرہ بنایا گیا، درمیان میں لوہے کا وہی ڈبہ۔ بابا شمس نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ ہوا چیخنے لگی، درخت ہلنے لگے، اور پھر بایانگی کا آخری روپ، زرینہ، مگر اب وہ مکمل شکل میں تھی۔ جلتی ہوئی کھال، خون سے بھیگی آنکھیں۔ وہ فہد کی طرف بڑھی۔ تم نے وعدہ توڑا، اب تم میری غذا ہو۔
फहद ने आंखें बंद कीं और चीख कर बोला, मैंने लालच किया, मैं कसूरवार हूं, लेकिन आयशा बेगुनाह है। कुर्बानी। बाबा शम्स चीखे। अब फहद ने खुद को खूनी दायरे में खड़ा कर दिया। बयानगी मुस्कुराई और उसके जिस्म में दाखिल होने लगी। फहद की चीख जंगल में गूंज गई और अचानक आग भड़क उठी। जरीना चीखी, एक ऐसी चीख जो रूह चीर दे। खामोशी। जब आग बुझी तो दायरे में सिर्फ राख थी, ना फहद, ना बयानगी। बाबा शम्स ने आंखें बंद करके कहा, लालच खत्म तो अजाब भी खत्म। आखिरी मंजर। अगली सुबह आयशा ने अस्पताल में आंख खोली। वो बिल्कुल ठीक थी, मगर फहद कभी वापस नहीं आया। महीनों बाद आयशा ने नया घर लिया। पहली रात उसने आईने में देखा। आईने के पीछे एक साया खड़ा था और एक जानी पहचानी आवाज आए, लालच कभी नहीं मरता।